وجد ایسے ہی نہیں آتا، وجد کے لیے اس درجے کا، اس مقام کا ہونا ضروری ہے. اور یہ پھر ناچنا، بول پھرنا، یہ گرنا کودنا پکڑنا کڑاڑیاں مارنا، یہ کوئی وجد وغیرہ کی چیز نہیں ہوتی. میرے مرشد کا وجد بھی بڑا والہانہ ہے، کودتا ہے ادھر جدھر زنانا ہے. ماحول بنتا چل رہا ہے کہ گھر والے در والے جو ہے نا، اب جو ہے نا سادات جو ہے وہ گھر والے ہیں سرکار کے، اور جو سادات نہیں ہیں وہ در والے ہیں. یہ بالکل یہ سوچ غلط ہے. مرشد کے لیے سید اور سادات ہونا ضروری نہیں ہے. کی جان بچانے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جب جان کے معاملے میں ہمارا یہ تصور ہے تو ایمان کے معاملے میں یہ تصور کیوں نہیں ہے کہ ہم کسی قابل پیر کے مرید بنے، نہ کہ صرف نسبت کی بنیاد پر مرید بنے، آل ہونے کی بنیاد پر مرید بنے. آل ہونا قابل احترام ضروری ہے لیکن قابل تقلید نہیں ہے. مرید بننا اس کا نہیں ہے، بلکہ آل ہو تو آپ احترام کریں ان کا، ان کی عزت کریں، لیکن مرید اسی وقت بنے جبکہ وہ پابند شریعت ہو اور پیر کے پیر کامل کی شرائط اس کے اندر پائے جاتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في مقام آخر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ رب العزت ہر صدی میں جو ہے ایک روشن ضمیر شخصیت کو میری امت میں مبعوث فرمائے گا، بھیجے گا، جن کے ذریعے سے دین کی تجدید اور اس کے اندر پیدا شدہ خرابیوں کو اللہ رب العزت دور فرمائے گا. انہی کو دنیا علم میں مجدد کہا جاتا ہے. مجدد کہتے ہیں دین میں پیدا شدہ خرابیوں کو دور کرے اور دین میں جو ہے نا جو برائیاں خواہ وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو جو پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور کر کے دین کو اس کی اصلی شکل میں پیش کریں اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت پر لائیں. اسی شخصیت کا نام مجدد ہے. یوں تو بہت جو ہے نا سابق میں بھی بہت سے مجددین اس دنیا میں تشریف لائے اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن ان میں سب میں زیادہ شہرت جو نصیب ہوئی جو ہے نا حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت زیادہ اللہ رب العزت نے شہرت اور شہرت دوام عطا فرمائی، جن کے تذکرے کے لیے آج ہم جمع ہیں. الف ثانی کا مطلب، الف کے معنی جو ہے نا عربی میں ہزار کے آتے ہیں. الف ثانی کا مطلب دوسرا ہزاریہ، یعنی ایک تو تقریباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو کر تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو لہذا پہلے جو 1000 سال تھے وہ گزر چکے. اس کے بعد دوسرے 1000 سال میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا، تو یہ دوسرے 1000 سال کو الف ثانی کہا جاتا ہے. تو عزیزان محترم، آج انہی کی یاد میں جمع ہے اور جو ہے آپ حضرات کو میرے علاوہ جو ہے بہت سے علماء اکرام جو ہے نا شیخ الحدیث جامع نظامیہ اور سابقہ شیخ المعقولات والعقائد جامع نظامیہ سیدی مولانا سید صغیر احمد صاحب،
قبلہ حفظہ اللہ اور سیدی مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ کے بصیرت افروز کتابات سماعت فرمانا ہے۔ میری جو ہے نا ایک حیثیت کتاب میں مقدمے کی طرح ہے، ابھی کتاب آگے پیچھے آنے والی ہے، تو بہرحال چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ مجھے حکم ہوا کہ میں جو ہے شیخ پیر کی صفات کیا ہونی چاہیے اور پھر پیر کے آداب کیا ہونے چاہیے، اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا مجھے حکم ہوا، تو انشاءاللہ اپنی گفتگو پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھیے کہ جو ہے اسلام میں 5 چیزیں، جملہ 6 چیزیں ہیں۔ ایک ہے کلمہ پڑھنا، دوسرا ہے نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج، اور چھٹی جو چیز ہے وہ اصلاح باطن ہے۔ اصلاح باطن انسان کا ایک ظاہر بھی ہے، ایک باطن بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے نا فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ جیسے چوری، زنا وغیرہ وغیرہ، مار قتل وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہری گناہ ہے۔ باطنی گناہ کیا ہے کہ شرک، کفر، بدعقیدگی، جو ہے نا دنیا کی حرص، شہرت کی حرص، اور جو ہے نا حسد اور بغض اور عداوت، یہ باطنی جو ہے نا یہ امراض ہے اور یہ باطنی خرابیاں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 طرح کی جو ہے نا خرابیوں کو اور گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو بھیجا گیا، بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کتاب اور سنت کی تعلیم بھی دینا ہے اور باطن کا تزکیہ اور باطن کو پاک بھی کرنا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، جس طرح کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری اور فرض ہے، اسی طرح باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے، باطن کو پاک کرنا بھی جو ہے نا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، تمام عبادات کرتا ہے، لیکن اس کا باطن پاک نہیں ہے، وہ دل میں جو ہے نا بغض رکھتا ہے، دل میں عداوت رکھتا ہے، دل میں دنیا کی شہرت اور طلب رکھتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ عبادتوں کی رونقوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ عبادت تو ہو جاتی ہے اس کے شرائط کے ساتھ، اگر ادا کی جائے ثواب بھی مل جاتا ہے، لیکن عبادت کی رونقوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو پاک رکھتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ آدمی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس کی نورانیت اور اس کی رونق سے بھی جو ہے نا مستفید اور مستفیض ہوتا ہے۔ تو لہذا اصلاح باطن بھی شریعت کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ جو ہے نا یہاں جو ہے نا طریقت اور تصوف وہی اصلاح باطن کے لیے، وہی باطن کی اصلاح کے لیے بزرگان دین نے جو اصول، جو قواعد، جو طریقے مقرر فرمائے ہیں، اسی کو آپ تصوف یا طریقت کہتے ہیں۔ تصوف اور طریقت کوئی نئی چیز نہیں ہے یا قرآن و حدیث کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اصلاح باطن جو شریعت میں جس کا حکم دیا گیا ہے، اسی کے لیے جو اصول اور ضوابط بزرگان دین نے، جو تربیت کا طریقہ بزرگان دین نے جو ہے نا اپنایا ہے، اسی کو تصوف یا طریقت کہتے ہیں۔ تصوف اور طریقت کے متعلق جو ہے نا بعض لوگوں نے تو، بعض جو علماء جس کو جو ہے نا جو علماء بالکل خشک مزاج رکھنے والے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے نا تصوف کو بالکل غلط اور قرآن و حدیث کے خلاف قرار دیا ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے، کیونکہ تصوف قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ شریعت ہی کا ایک حصہ ہے اور شریعت ہی کا ایک عنوان ہے جو کہ اصلاح باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ اور بعض جو ہے نا صوفیہ نے بعض جو ہے نا یہ کہا ہے کہ شریعت ایک الگ چیز ہے، طریقت ایک الگ چیز ہے۔ شریعت ایک الگ چیز ہے، طریقت ایک الگ چیز ہے، لیکن شریعت اور طریقت الگ چیز نہیں ہے، بلکہ شریعت پہلی سیڑھی ہے اور طریقت دوسری سیڑھی ہے۔ شریعت کے بغیر کوئی جو ہے نا طریقت تک کی منزل میں قدم نہیں رکھ سکتا، طریقت کے دائرے میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، بلکہ سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا شریعت ہی کا نام تصوف ہے،
शरीयत ही का नाम तसव्वुफ है। और ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो बग़ैर शरीयत के तरीक़त में क़दम रखा वो हलाक और बर्बाद हो गया, हिदायत उसे नसीब नहीं होती। तो लिहाजा शरीयत जो है ना तरीक़त कोई अलहदा चीज़ नहीं है। बाज़ जो है ना जाहिल सूफिया जो है ना शरीयत को अलग करार देते हैं, तरीक़त को अलग करार देते हैं और ये कहते हैं कि वो ज़ाहिरी उलमा को क्या मालूम, उन्हें क्या मालूम क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल कहने वालों को क्या मालूम तरीक़त क्या है, वहदतुल वजूद क्या है, वहदतुल शुहूद क्या है। ये सिर्फ़ रटे हुए अल्फाज है, उसकी हकीकत किसी भी नहीं मालूम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये इसलिए कहा जाता है, उलमा के मर्तबे को इसलिए गिराने की कोशिश की जाती है कि कौम जब उलमा की ताज़ीम और एहतराम उनके दिल में होगा तो फिर जो है ना वो उलमा के पीछे चल पड़ेंगे, तो फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो लिहाजा कारोबार का एक उसूल है, अगरचे कि गलत है, अपना माल बिकाना है तो दूसरे के माल को गलत करार दो। तो ये मैं पूरे सूफिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो जो दुनिया परस्त जो सूफी हैं, हर एक को इसमें आप शामिल नहीं कर सकते। नेक लोग, अच्छे लोग भी हैं जो इस सिलसिले में शामिल है। मेरी जो भी गुफ्तगू है उसका जो है ना रुख वो जो है ना हर एक के लिए नहीं है, बल्कि उन दुनिया परस्त लोगों के लिए है जो है ना अहलियत नहीं रखते, मैदान तरीक़त में उतरने के अहल नहीं है, काबिल नहीं है। तो अलगर्ज ये भी गलत है कि तसव्वुफ इस्लाम से खारिज चीज़ है, दीन से खारिज चीज़ है। और ये भी गलत है कि शरीयत और तरीक़त दो अलग अलग चीज़ें हैं, बल्कि शरीयत और तरीक़त दो एक ही चीज़ है। शरीयत ही में तरीक़त भी दाखिल है। मैंने अभी जो बताया, शरीयत के जो 6 चीज़ें हैं उनमें एक चीज़ इस्लाह बातिन है, उसी इस्लाह बातिन का नाम तसव्वुफ और तरीक़त है, कोई अलग चीज़ का नाम ये नहीं है। तो तरीक़त शरीयत में दाखिल है। तो लिहाजा इस्लाह बातिन के लिए, इस्लाह बातिन के लिए और उसके जो है ना आदमी अगर किसी की निगरानी को इख्तियार करता है, मिसाल के तौर पर अगर आप पीएचडी करने चाहते हैं, पीएचडी अगर करना चाहते हैं तो किसी प्रोफेसर की निगरानी में क्या करते हैं, आप अपना मकाला क्या करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद आपको पीएचडी की डिग्री क्या होती है, मिलती है। तो लिहाजा इसी तरह ये बातिन की इस्लाह के लिए अगर किसी रहनुमा को जो अपनाते हैं, आप उस रास्ते पर चलने के लिए किसी रहनुमा को अपनाते हैं तो फिर उसी रहनुमा का नाम पीरो मुर्शिद है, उसी रहनुमा का नाम क्या है, पीरो मुर्शिद है। अब यहाँ जो है ना इस्लाह बातिन के लिए आप जिसको अपनाते हैं, वो जिस रहनुमा को अपनाते हैं उस रहनुमा को ही जो है ना पीरो मुर्शिद कहा जाता है। ये है पीरो मुर्शिद। अब रहा अजीज़ान मोहतरम, बाज़ हज़रात जो है ना ये पूछते हैं, क्या बाज़ हज़रात के जहन में ये बात आती है, क्या पीरी मुरीदी ज़रूरी है, मुरीद बनना ज़रूरी है? हमारे पास एक मकौला मशहूर है, जिसका कोई मुर्शिद नहीं उसका मुर्शिद शैतान होता है। तो बहरहाल एक हद तक ये बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो अजीज़ान मोहतरम, तो जो है ना मुरीद बनना क्या ज़रूरी है? पहला सवाल मेरा ये है, मुरीद बनना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप जो है ना आपको मुरीद बनना शरीय एतबार से, शरी हुक्म के लिहाज से मुरीद बनना ये एक सुन्नत है, मुरीद बनना एक सुन्नत है। क्योंकि जो है ना आप जब किसी रास्ते पर चल रहे हो तो एक्सपर्ट की रहनुमाई में अगर आप वो रास्ता तय करेंगे तो सही तौर पर तय कर सकेंगे। अगर वो एक्सपर्ट ना हो, अपने तौर पर अगर आप रास्ता चलने की कोशिश करेंगे तो भटकने के इम्कानात है और गुमराह होने के इम्कानात है। इसीलिए कोई रहनुमा जो है ना की ज़रूरत है। तो लिहाजा किसी रहनुमा की रहनुमाई में और उसकी निगरानी में आप जो है ना तरीक़त का रास्ता तय करें, इस्लाह बातिन का रास्ता तय करें, तो फिर यकीनी तौर पर आप कामयाब व कामरान हो सकते हैं। तो लिहाजा पीर मुरीद बनने के लिए क्या है, मुरीद बनना ज़रूरी, एक हद तक ज़रूरी भी है, एक हद तक ज़रूरी नहीं भी है। ज़रूरी कब है? ज़रूरी कब है कि अगर आपको पीरे कामिल मिल जाए, पीरे कामिल मिल जाए तो मुरीद बनना बेहतर है न बनने से। अगर आपको पीरे कामिल न मिले तो मुरीद बनने से नहीं बनना बेहतर है। अगर आपको पीरे कामिल मिल जाता है तो मुरीद न बनने से बनना बेहतर है। अगर पीरे कामिल नहीं मिलता आपको तो मुरीद बनने से नहीं बनना बेहतर है, क्योंकि आप जिस हालत में थे उससे भी बिगड़ जाते हैं, उससे भी बिगड़ जाते हैं। आप जिस हालत में है वो ठीक है, फिर भी ये मैं अपने तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ। हदीस में सरकार जो है ना, हदीस में ये हदीस के अल्फाज है, अल वहदतु खैरुम मिनल जलीसी सूई वल जलीसु सालिहु खैरुम मिनल वहदती, कि तन्हाई बुरे साथी से, बुरे हमनशीन से बेहतर है, और जो है ना अच्छा साथी,
اچھا نیک ساتھی، نیک دوست وہ تنہائی سے بہتر ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پیر کامل مل جائے تو جو ہے نا آپ مرید بننا یہ بہتر ہے نہ بننے سے۔ اگر پیر کامل نہ ملے تو مرید نہ بننے سے بہتر ہے، نہ بننا بہتر ہے۔ تو لہذا یہ مرید بننے کا درجہ ہے۔ ہاں اگر کسی آدمی کے ماں باپ نیک متقی اور پرہیزگار ہو اور ان کی تربیت میں اس نے جو ہے نا پروان چڑھا ہو، یا کسی کو نیک اساتذہ ملے ہوں اور انہوں نے ان کی صحبت میں رہ کر وہ تربیت یافتہ ہو چکا ہو، اس کے باطن کی اصلاح ہو چکی ہے، تو پھر وہاں مرشد کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہاں مرشد کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرید بننا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ دوسرا سوال جو عام طور پر جو ہے نا یہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مرشد سید ہی ہونا ضروری ہے، سادات ہی ہونا ضروری ہے؟ ایک دوسرا سوال ہے۔ مرشد کا سادات ہونا ضروری ہے، جیسا آج کل ایک ماحول بنتا چل رہا ہے کہ گھر والے در والے جو ہے نا، اب جو ہے نا سادات جو ہے وہ گھر والے ہیں سرکار کے، اور جو سادات نہیں ہیں وہ در والے ہیں۔ یہ بالکل یہ سوچ غلط ہے۔ مرشد کے لیے سید اور سادات ہونا ضروری نہیں ہے۔ سادات اگر ہے تو نور علی نور ہے، سادات نہیں ہے تو بھی جو ہے نا آپ وہ مرشد بن سکتا ہے اور وہ پیر کامل بن سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا شرائط ہے میں آگے بتا رہا ہوں، کیونکہ جتنے بہت سے اولیاء ایسے گزرے ہیں جو سادات بھی تھے، غیر سادات بھی تھے۔ اب خود جن حضرت جی بزرگ کی یاد ہم منا رہے ہیں، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ خود سادات نہیں تھے، وہ عمر فاروق کی اولاد میں سے تھے، لیکن دنیا ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق مانتی ہے، مجدد مانتی ہے۔ تو لہذا پیر و مرشد کے لیے سید ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلو، ایک آدمی ہے، پیر و مرشد کے عنوان سے ہے سمجھیے، ایک پیر و مرشد ہے لیکن اس کو سادات کی نسبت تو اسے حاصل ہے، وہ سادات تو ہے، سرکار کی آل سے تو ہے، لیکن اس کے اندر پیر بننے کے شرائط پائے نہیں جاتے۔ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر عبداللہ ہے، عبداللہ سادات ہے لیکن اس کے اندر پیر بننے کے جو شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، وہ پائے نہیں جاتے۔ دوسرا عبد الرحمن ہے، وہ سادات نہیں ہے لیکن پیر بننے کے شرائط اس کے اندر پورے پائے جاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا احترام کرنا چاہیے عبداللہ کا نسبت اور سادات ہونے کی وجہ سے، اور مرید بننا چاہیے عبد الرحمن کے، کیونکہ وہ اہل ہے پیر بننے کا، پیر بننے کا اہل ہے۔ تو پیر کے لیے نسب نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ اس کے وہ سادات بھی ہے، پیر کے اندر پیر کے شرائط جو ہیں وہ پائے بھی جاتے ہیں، تو پھر وہ نور علی نور کا مسئلہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دو باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ آئیے پیر کے صفات کیا ہونی چاہیے، اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور ایک عرض کرتا چلو، بات نکلی ہے تو اور ایک بات عرض کرتا چلو۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے اولیاء اللہ کی مزارات پر سجادے نشین ہوتے ہیں، سجادے نشین ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، وہ سجادے نشین بزرگ کی آل سے تو ہوتے ہیں، بزرگ کی آل سے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ طریقت اور سلوک کے قابل نہیں ہوتے، وہ طریقت کے راستے میں رہنما بننے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مریدین بناتے رہتے ہیں، اور ہم مرید بنتے چلے جاتے ہیں، مرید بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں اس کی مثال سے آپ کو ایک بات سمجھاتا چلو کہ جو ہے نا، آپ مثال کے طور پر آپ کے ایک مرشد ہیں، اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، آپ کے گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پیشنٹ کو دواخانے کو لے جاتے ہیں یا مرشد کے پاس لے جاتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ دواخانے کو لے جائیں گے، کہیں کو لے آتے ہیں مرشد کے پاس؟ مرشد سے زیادہ بولتے ہیں حضرت دعا کیجئے، میرا فلاں آدمی ہارٹ اٹیک آ گیا، بیمار ہے، دعا کیجئے کہیں گے۔ مرشد تو کیا میرے سے بھی مسئلہ پوچھیں گے آپ، لیکن میرے پاس اس کو علاج کے لیے نہیں لاتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مرشد ہارٹ اٹیک کا علاج نہیں کر سکتا، مرشد دعا کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، ہارٹ کا علاج نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں ہمیں کو سب معلوم ہے، اس معاملے میں سب ہوشیار ہے۔
تو لہذا ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، مرشد کے پاس نہیں ہے۔ ہاں مرشد کی دعا اثر انداز ہو سکتی ہے، مرشد سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو جب جان کے معاملے میں ہمارا یہ تصور ہے تو ایمان کے معاملے میں یہ تصور کیوں نہیں ہے کہ ہم کسی قابل پیر کے مرید بنے، نہ کہ صرف نسبت کی بنیاد پر مرید بنے، آل ہونے کی بنیاد پر مرید بنے۔ آل ہونا قابل احترام ضروری ہے لیکن قابل تقلید نہیں ہے، مرید بننا اس کا نہیں ہے، بلکہ آل ہو تو آپ احترام کریں ان کا، ان کی عزت کریں، لیکن مرید اسی وقت بنے جبکہ وہ پابند شریعت ہو اور پیر کامل کے شرائط اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کیسا ہو گیا معاملہ، پیروں کو جو ہے نا کپڑے بدلے سر کا بدل دے رہے۔ ایک پیر آ گئے، اچھا ان کا شملہ اچھا دکھا، ان کے مرید بن گئے، اور ایک پیر آ گئے، ان کا شایا اچھا دکھا، ان کے مرید بن گئے، اور ایک پیر آ گئے، ان کے نسب وغیرہ کو کوئی تعریف کر دیے، وہ کر دیے، ان کے مرید بن گئے۔ ارے ایسا کیسا بنتی تھی؟ یہ کیا پیر کو کپڑے سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب چاہے بدل دیے، عنایا بدل دیے، عنایا بدل دیے، عنایا بدل دیے۔ نہیں، یہ غلط ہے، آگے میں بتلاؤں گا، یہ غلط ہے۔ تو لہذا میں بیرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سادات ہے تو آپ احترام کیجئے، لیکن مرید اسی وقت بنیے جبکہ اس کے اندر پیر کامل کے شرائط پائے جاتے۔ اور میری ادباً گزارش ہے ان سجادگان سے درگاہوں کے، اگر آپ صاحب مزار کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تقویٰ اور طہارت آپ کا شیوا ہے، آپ پابند شریعت ہیں، تو آپ لوگوں کو مرید بنائیے، ورنہ متولی بن کر درگاہ کے انتظامات میں لگ جائیے، متولی بن کر درگاہ کے انتظامات میں لگ جائیے، مرید مت بنائیے، کیونکہ آج جن لوگوں کو مرید بنا رہے ہیں کل قیامت کے دن یہ آپ کے لیے جنت کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، کیونکہ آپ نے ان کی اصلاح کا کام نہیں کیا، اس لیے کہ آپ خود اصلاح کرنے کے قابل نہیں تھے۔ آپ متولی بن جائیے، درگاہ شریف کے انتظامات کو سنبھال لیجئے، کوئی قابل مرید ہے تو اس کو جو ہے نا مرشد کی جو تعلیمات کے لیے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے منتخب کیجئے، کوئی قابل مرید ہے۔ اگر قابل مرید آپ کو نظر نہیں آتا، کوئی قابل نہیں ہے، تو کم از کم درگاہ کے زیر انتظام ایک دینی مدرسہ کھولیے تاکہ وہاں سے علماء اور حفاظ نکلتے رہیں۔ دینی مدرسہ کھولنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو کم از کم صباحیہ اور تعلیم بالغان چلائیے کہ مسلمان علم دین سے آراستہ ہو جائے۔ یقیناً پورے ثبوت کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ طریقہ اگر آپ اختیار کریں گے تو صاحب مزار کی خوشنودی آپ کو حاصل ہوگی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں۔ آپ بزرگ کی اولاد میں سے ہے، قابل تعظیم ضروری ہے، لیکن آپ کے اندر تقلید کی اہلیت ہی نہیں ہے، آپ کے اندر باطن کی اصلاح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن آپ مرید بناتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری معمولی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داری کل قیامت کے دن سب کا بوجھ لے کر آپ کو ڈوبے گا۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ چند باتیں میں نے بتائی، تو آئیے میں آپ کے سامنے بتلاتا چلو کہ پیر و مرشد کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ پیر و مرشد پیر کامل ہے اور اس سے مرید بننا چاہیے۔ سب سے پہلی جو شرط ہے پیر و مرشد کے لیے، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کا عمل بھی مقبول نہیں ہے، تو جس کی ذات اور جس کا عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، پھر وہ آپ کو کیا مقبولیت تک پہنچائے گا؟ وہ آپ کو کیا مقبولیت تک پہنچائے گا؟ خدا کی بارگاہ تک کیا پہنچائے گا؟ سب سے پہلے اس کا عقیدہ جو ہے نا اچھا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی اولیاء آئے ہیں وہ اہل سنت میں آئے ہیں، دیگر کسی گمراہ فرقے میں نہیں آئے ہیں، کیونکہ ولایت ایک ایسا درجہ ہے جس کے لیے عقیدے کا ہونا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کے پیر و مرشد کا جو ہے نا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات، اگر وہ شیعہ کا عقیدہ رکھتا ہو، رافضیت کا عقیدہ رکھتا ہو، الہاد کا عقیدہ رکھتا ہو، تو پھر وہ جو ہے نا اس سے وہ خود جہنم میں جائے گا، وہ آپ کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو پیر مرشد کے لیے سب سے پہلے اس کا عقیدہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے تعلق سے اس کا عقیدہ کیا ہے۔
سرکار کے تعلق سے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کہیں وہ خدا اور رسول کو ملاتا تو نہیں ایک جگہ؟ یہ آج بہت ہو رہا ہے. کیا ہے؟ محمد کا میم نکال دو، احد ہی احد ہے کہتے ہیں. مدینے کی گلیوں میں جو ہے نا 13-10 سال جو پھرتا رہا وہ محمد کی شکل میں وہ خدا ہی تو ہے. ایسی طرح کی تعلیمات، وہ عجیب و غریب باتیں دیکھتے ہمارے لوگ نعرہ تکبیر شروع کر دیتے ہیں. تعلیم کفر کی ہو رہی ہے، تعلیم شرک کی ہو رہی ہے، اور اس پر نعرہ تکبیر ہو رہا ہے. تو خدا خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے. مصطفیٰ کتنا بھی عروج کرے وہ خدا کے برابر نہیں ہو سکتے. تو پہلے یہ دیکھیں کہ جو ہے نا آپ کے پیر و مرشد خدا کو خدا، رسول کو رسول بتاتے ہیں، نے خدا کو رسول میں، رسول کو خدا میں لے جا کر ملا دے. کسی طرح بھی یہ ملنا ممکن نہیں ہے، لکھ کر رکھ لیجیے آپ. خدا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ خدا نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہو سکتے. تو جدا نہیں ہو سکتے یہ ماننا ہے. خدا کو مصطفیٰ نہیں ماننا ہے، مصطفیٰ کو خدا نہیں ماننا ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن ایسی مخلوق ہے کہ خدا سے وہ کبھی جدا نہیں ہے. تو یہ دیکھیے آپ کے پیر و مرشد اللہ اور اس کے رسول میں فرق رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں. دوسری چیز یہ بھی دیکھیے، آج کل جو چل رہا ٹرینڈ وہ بتا رہا ہوں میں. کہیں آپ کے پیر و مرشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے معاملے میں کہیں اس قدر غلو تو نہیں کر رہے ہیں، یہ بات تو نہیں کر رہے ہیں کہ خلفاء میں پہلا مقام ابو بکر کا ہے، لیکن طریقت میں، شریعت میں پہلا مقام ابو بکر کا ہے، طریقت میں پہلا مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہیں ایسا تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ ایسا کہہ رہے ہیں تو بچ جائیے، آپ دور ہٹ جائیے. شریعت ہو کہ طریقت ہو، اس میں سب سے پہلا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا مقام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تیسرا مقام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، چوتھا مقام سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. خواہ وہ شریعت ہو یا طریقت ہو. تو اس طرح کی باتیں اگر آپ سن رہے ہیں، بے تکی باتیں اگر آپ سن رہے ہیں، اور مجھے تو ہنسی آتی ہے سن کر کہ جو ہے نا میں خدا کو بھی دکھانے والے پیدا ہو گئے. خدا کو بھی دکھانے والے. ایک صاحب کے تعلق سے مجھے سننے میں آیا تھا کہ وہ پانی میں، گلبرگہ میں ایک صاحب ہیں، پانی میں خدا کو دکھاتے ہیں. انہوں کیا بولتے؟ بولے تو پانی میں خدا دکھاتا ہوں میں. نہیں دکھا تو تیرا قصور ہے، تیرا نسب صحیح نہیں ہے، تو اصلی باپ کا بیٹا نہیں ہے. اب کون بولتا نہیں دکھا بول کے؟ ہے آپ کے پاس بولنے کا دم؟ تو اس طرح کی بیہودہ باتیں جو ہے نا یہ آ رہی ہے. تو دیکھیے پہلے، سب سے پہلے آپ کے پیر کا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. پیر کا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. پھر دوسرا، وہ پابند شریعت ہو، فرائض کا اہتمام کرتا ہو، فرائض کا اہتمام کرتا ہو، اور جو ہے نا حرام چیزوں سے، مکروہات سے بچتا ہو. تقویٰ اور طہارت اس کے اندر ہو، تقویٰ اور طہارت اس کے اندر ہو، شریعت کا پابند ہو. پہلے دوسری چیز یہ دیکھنا چاہیے آپ کو. تیسری چیز، اگر عالم دین ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر عالم دین نہیں ہے تو کم از کم شریعت کے ضروری معلومات اس کو ہونا چاہیے، بالخصوص عقیدے کے تعلق سے. عقیدے کے تعلق سے اس کو ضروری معلومات ہونے چاہیے کہ اللہ کے تعلق سے کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، رسولوں کے تعلق سے کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، کتابوں اور قیامت وغیرہ کے تعلق سے، پھر وضو، طہارت، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کا ہے. تو وہ اگر عالم ہو تو بہت اچھی بات ہے، عالم نہ ہو تو شریعت کے ضروری معلومات اس کے اندر ہونے چاہیے. شریعت بالخصوص عقائد کی تعلیمات کا اسے علم ہونا چاہیے، تاکہ شریعت کو طریقت میں ملا کر کہیں اللہ اور اس کے رسول کو نہ ملا دے. تو پہلا عقیدہ صحیح ہو، دوسرا تقویٰ اور طہارت پابند شریعت ہو، تیسرا علم شریعت رکھنے والا ہو، چوتھا جو ہے نا طالب ہو، مطلوب ہو، طالب نہ ہو. مطلوب ہو، طالب نہ ہو، یعنی وہ طلبگار نہ ہو، وہ طلبگار نہ ہو بلکہ دنیا اس کی طلبگار ہو. مریدوں کا طلبگار نہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ میرے لوگ مرید بن جائیں. زیادہ سے زیادہ مریدوں کو بنانے واسطے کیا کر رہا؟ تصوف کے بے تکی باتیں ادھر کے ادھر کے لا کے امپریس کرنے واسطے سامنے والے کو کیا کرتا؟ تصوف کی بے تکی باتیں کر دیتا. سامنے والا عام آدمی کیا سمجھتا؟ ارے حضرت کا نے بہت بڑا علم ہے سمجھتا، لیکن وہ پورا کفر اور شرک سے بھرا ہوا چیز ہوتی ہے.
یا کبھی اپنے نسب کو بیان کر کے جو ہے نا مرید کو راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی نسب کو بیان کر کے، کبھی تصوف کی بیت کی تعلیمات بیان کر کے کرتا ہے جو ہے نا مرید بنانے، تو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا یاد رکھیے پیر کامل کبھی بھی مریدوں کا طلبگار نہیں ہوتا۔ جو مریدوں کا طلبگار ہو وہ پیر کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیر کامل کا کیا دنیا کی طلب اس کے اندر نہیں ہوتی، مولا کی طلب اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، پیر کبھی بھی مریدوں کا طالب نہیں ہوتا، بلکہ مرید پیر کا طالب ہوتا ہے۔ آپ اپنے کردار کو ایسے بنائیے کہ مرید خود آپ کے پاس کھینچا چلا آئے۔ آپ مریدوں کے طلبگار نہیں ہونا چاہیے۔ مریدوں کا طالب کبھی بھی پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ جو مریدوں کا جو پیر طالب ہوتا ہے اس کی علامت ایک یہ ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو دوسرے مرشد کے پاس جانے سے روک دیتا ہے، یا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں جانے سے روک دیتا ہے، اور اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ نکل گیا تو پریشانی، ادھر چلے گیا تو پریشانی۔ ارے آپ اپنے کردار کا رنگ اس پر ایسے چڑھائیے کہ وہ جو ہے نا دوسروں کے پاس بھی جائے اور کہیں بھی جائے وہ آپ کا گرویدہ رہے اور آپ سے کبھی بھی نظر نہ پھیرے۔ تو کبھی بھی مرید پیر طالب نہیں ہوتا، مطلوب ہوتا ہے۔ دنیا اس کو طلب کرتی ہے لیکن وہ کبھی مریدین کو اور دنیا کو طلب نہیں کرتا۔ اور چوتھی چیز جو ہے نا، وہ پیر جو ہوتا ہے وہ زاہد ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے۔ دنیا کا مال ہو، دنیا کی دولت ہو، دنیا کی شہرت ہو، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، اپنی شہرت ہو، ذات کی شہرت ہو، کس کی بھی شہرت ہو، اس کے اندر شہرت کی طلب نہیں ہوتی، مال کی طلب نہیں ہوتی، جاہ کی طلب نہیں ہوتی، عزت کی طلب نہیں ہوتی، کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بے نفس ہوتا ہے۔ اس کے سامنے سوائے مرضی خدا کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی دنیا کو طلب کر رہا ہے، اگر کسی پیر کی نظر مرید کے دل پر نہیں بلکہ اس کے جیب پر ہے، اگر کوئی مرشد جو ہے نا مالدار کو قریب کر رہا ہے اور جو ہے نا غریب کو دور کر رہا ہے، یا کوئی مرشد جو ہے نا اپنی جو ہے نا شہرت دکھانے کے لیے، مریدوں کے درمیان اپنا جو ہے نا مقام دکھانے کے لیے خالی ہارمونی پہ وجد کر رہا ہے، اور جو ہے نا میں نے خود دیکھا ہے یہ باتیں کہ ایک مقام پر میں گیا تھا اتفاق سے، وہاں جانے کے بعد قوالی شروع ہوئی، قوال جو ہے نا خالی ہارمونیم سر ملانے کے لیے جو ہے نا ہارمونیم بجا رہا ہے، نہ اشعار بھی اس نے کچھ کہے نہ کوئی کہے، پیر و مرشد کو وجدہ گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وجد رحمانی نہیں ہے، شیطانی ہے، کیونکہ وہ ہارمونی سے لذت محسوس کرتے ہوئے ناچ رہا ہے، اشعار کی لذت کی وجہ سے نہیں ناچ رہا ہے وہ۔ اور بہت سے مریدوں کو وجد جو ہے نا آتا ہے، وجد کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزان محترم، وجد ایسے ہی نہیں آتا، وجد کے لیے اس درجے کا، اس مقام کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ پھر ناچنا، گول پھرنا، یہ گرنا کودنا، پکڑنا کڑاڑیاں مارنا، یہ کوئی وجد وغیرہ کی چیز نہیں ہوتی۔ ایک شعر سناتا چلو، میرے مرشد کا وجد بھی بڑا والیانہ ہے، کودتا ہے ادھر جدھر زنانہ ہے۔ تو کبھی اپنے آپ کو امپریس کرنے کے لیے وجد کا ناٹک کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو امپریس کرنے کے لیے بےتکی جو ہے نا فلسفیانہ باتیں کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو یہ کرنے کے لیے پیسے بھی لٹاتا ہے، کیونکہ یہ چارانے لگاؤ 12 ادھر سے آنے والے ہیں دوسری طرف سے، یہ کیچوا ڈال کر مچھلی پکڑنے کی جو ہے نا یہ ترکیب ہے، تھوڑے خرچ کرو بعد میں سب آنے والے۔ اب مرید کیا سمجھتا، جو دیکھیے مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، کوئی مالداری سے مرعوب ہونے والا رہتا، کوئی جو ہے نا باتوں سے مرعوب ہونے والا رہتا، کوئی کردار سے مرعوب ہونے والا رہتا۔ مالدار اگر کوئی مالداری کو دیکھنے والا ہے، ارے ہمارے حضرت تو کٹے کٹے قوال پہ لٹا دیتے ہیں، وہ قوال پکا شرابی زانی ہوتا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو ہے نا یہ پیر کامل دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، اس کے اندر دنیا کی کوئی رغبت، دنیا کی کوئی خواہش اور لالچ نہیں ہوتی۔ اور پیر و مرشد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے مرید کو کبھی دنیا کی طلب نہیں دلاتا، بلکہ اس کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ کبھی دنیا داری کا حکم، دنیا داری میں نہیں لگاتا اس کو، بلکہ اس کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اس کو دین سے وابستہ رکھتا ہے، دنیا کی حقیقت کو جو ہے نا وہ دل تک چڑھنے نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو ہتھیلی تک رکھو کہ وہ ہتھیلی تک آتی جاتی رہے، اس کو دل تک آنے مت دو۔ یہ پیر کامل ہوتا ہے کہ جو دنیا کو صرف ہتھیلی تک رکھتا ہے، دل تک آنے نہیں دیتا، اس کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دیتا، گھر کرنے نہیں دیتا۔
تو مرید کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی اور برائی دکھتی ہے تو روک دیتا ہے اسے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ پیر کے لیے سب سے پہلے صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، دوسرا متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے، اور تیسرا علم شریعت کا جاننا ضروری ہے، چوتھا وہ طالب نہ ہو، مطلوب ہو، طالب نہیں ہونا چاہیے، اور پانچواں دنیا سے بے رغبت ہونا چاہیے، اور چھٹا جو ہے اس کو کسی بزرگ سے، وہ کسی جو ہے نا جو ہے کسی پیر کامل سے وہ تربیت یافتہ ہو، اس کی نسبت بھی صحیح ہو، نسبت بھی صحیح ہو، تربیت یافتہ ہو۔ جو خود ٹرینڈ نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا ٹریننگ دے گا؟ خود تربیت یافتہ نہیں ہے تو وہ مریدوں کو کیا تربیت دے گا؟ تو یہ پیر کے صفات ہونے چاہیے، یہ پیر کے اوصاف ہیں جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اب آئیے پیر کے آداب کیا ہے، آخری میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ مرید بننے سے پہلے، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے آپ جو ہے نا اپنے پہلے پیر کو دیکھیے، میں نے جو شرائط بتلائے ہیں وہ رہیے، جائیے، بیٹھیے، صحبت میں رہیے، دیکھیے، فوراً جاتے جو ہے نا مرید بن جانا ہے، جاتے قدموں میں پڑ جانا ہے۔ اب یہ ہماری عقیدت بڑی خطرناک رہتی ہے، کہیں کو رہتی بولے تو ہم جس سے عقیدت اور محبت کرتے ہیں اس کو سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں دیتے۔ عقیدت اور محبت کا ایسا اس کے پیروں پہ جا کے گر رہے ہیں، اس کو ایسا گھیر لے رہے ہیں، اس کو ایسا اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ بیچارہ پریشان ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فخر جام نظامیہ، فخر جام نظامیہ۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے مرید بننے سے پہلے پیر کو دیکھیے، پیر کو دیکھیے کہ پیر وہ کامل ہے نہیں ہے۔ اگر کامل نظر آتا ہے آپ کو، جو شرائط میں نے بتائے ہیں اگر وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، کم درجے میں ہی صحیح، کیونکہ ہر کوئی آج غوث اعظم کے معیار کا آدمی آج ملو یہ زمانے میں نہیں ملتا، کیونکہ زمانہ جو قیامت کے قریب آتا چلا جائے گا، انسان میں برائیاں، نہ وہ تقویٰ رہے گا، نہ وہ ایمانی کیفیت رہے گی، نہ وہ جو ہے نا بات رہے گی۔ لیکن آپ آج کے پیر کو غوث اعظم کے معیار پہ دیکھیں گے تو نہیں ملے گا، لیکن میں جو شرائط بتلائے ہیں اگر اس کے اندر کسی حد تک پائے جاتے ہیں تو وہ پیر غنیمت ہے۔ اس کے بعد تحقیق کے بعد آپ اس سے مرید بنیے، پھر مرید بننے کے بعد جو ہے نا اب اس سے روگردانی کرنے کا آپ ارادہ بھی مت کیجیے، دل میں خیال بھی بتلائیے، دل میں خیال بھی جو ہے نا بتلائیے۔ تو لہذا جب پیر سے آپ مرید بن جائیں تو مرید بننے کے بعد جو ہے نا آپ پیر کے ساتھ عقیدت رکھنا آپ کو ضروری ہے، حسن عقیدت رکھنا پیر کے ساتھ ضروری ہے۔ سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو مرید پیر کے ساتھ حسن اعتقاد نہ رکھے اور عقیدت نہ رکھے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پیر سے عقیدت رکھے، سامنے جو ہے نا اپنے پیر سے عقیدت رکھتے ہوئے دیگر پیران سلسلہ کا احترام بھی ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایک عام طور پر ایسا ہو رہا ہے، ایک پیر سے عقیدت رکھ رہے ہیں دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، وہ پیر و مرشد خود سکھا رہے ہیں، وہ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ قادری سلسلے کے مرید ہیں آپ کے پیر تو نقشہ بندی ہو یا سہروردی ہو یا جو ہے نا چشتیہ ہو، جو بھی ہے ان کا احترام کرنا ہے، اتباع اور پیروی اپنے پیر کی کرنا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو سب سے پہلے پیر کے آداب میں سے یہ ہے کہ پیر کا انتخاب پہلے سوچ سمجھ کر کرے، پھر دوسرے درجے میں پیر سے عقیدت رکھے، پیر سے جو ہے نا حسن عقیدت رکھے، تیسرا پیر سے بے انتہا محبت رکھے، پیر سے بے انتہا جو ہے نا محبت رکھے، یہ محبت سے فیض ملتا ہے۔ اور اگر پیر کوئی شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ ان کی بات کی، ان کے حکم کی، ان کی پیروی کیجیے اچھے کاموں میں۔ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام ان سے دیکھے، کبھی غلطی سے کبھی سہون ہو گیا تو آپ کو اس کی اتباع ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جب بھی پیر کی بارگاہ میں آئے تو ادب اور احترام کے ساتھ آئے، اور پیر جو بھی نصیحت کرے اس نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور جتنا زیادہ وقت ہو سکے مل سکے آپ پیر کی صحبت میں گزاریے، خدمت میں گزاریے، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور کبھی بھی پیر کی نافرمانی مت کیجیے، پیر کے تعلق سے دل میں کوئی خراب جو ہے نا وسوسہ مت رکھیے، کیونکہ یہ فیضان کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر بولتا چلو
یہ لائٹ میں روشنی اس لیے ہے کہ یہ مین جو ہے نا، یہ مین جو وہ ہے کرنٹ کا جو وہ ہے وہاں سے کنیکٹ ہے، اگر بیچ میں تھوڑا سا وائر کٹ جائے تو یہ روشنی ختم ہو جائے گی، کیوں؟ بیچ میں خرابی کٹ گیا۔ تو یہی پیر کی مثال ہے کہ پیر سے اگر نافرمانی کرے، عقیدت ختم ہو جائے، دل میں پیر کے تعلق سے کوئی غلط بات آ جائے، تو پھر اسی طرح ہے جس طرح لائٹ میں یہ وائر کٹ جانے سے کرنٹ نہیں آتا، تو پیر سے جو ہے نا فیض منقطع ہو جاتا ہے۔ پیر کی جہاں سے خدمت، اور یاد رکھیے سب میں اہم بات بتا رہا ہوں، پیر کو جو ہے آپ تعویذ مت بنائیے، اگربتی مت بنائیے، خدا کے واسطے۔ پیر آپ کیوں بناتے ہیں؟ پیر اس لیے بناتے ہیں کہ وہ آپ کی باطن کی اصلاح کرے۔ تو پہلے وہ باطن، اس کا باطن پاک ہے نہیں، یہ دیکھیے، اگر وہ پاک باطن ہے تو اس سے پاک باطنی کا جو ہے نا کا درس لیجئے، اپنے باطن کی اصلاح کے لیے، آخرت کے راستے پر چلنے کے لیے پیر کے ساتھ رہیے، جو ہے نا اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے، بچیوں کی شادی کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے جو ہے نا پیر کا استعمال مت کیجیے۔ اس میں پیر کی توہین ہے، یہ پیر کی تعظیم نہیں ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی حقیر چیزیں ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ پیر کو اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ پیر تو راہ حق کا رہنما ہے، اس کو ہم نے دنیاوی جو ہے نا گندگیوں میں ہم نے ملوث کر دیا اس کو۔ تو پیر سے دنیا داری کا جو ہے نا ارادہ رکھنا یا اس سے دنیا داری کے کام کرانا، یہ پیر کی تعظیم نہیں ہے، پیر کی توہین ہے، یاد رکھیے۔ پیر کامل کی بات کر رہا ہوں، ہاں کوئی ایسا عامل امل ہے وہ آپ کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے، میں بات پیر کامل کی کر رہا ہوں۔ پیر کامل سے آپ دین سیکھیے، پیر کامل سے نصیحتیں سیکھیے، پیر کامل سے علم سیکھیے، پیر کامل سے آخرت کے راستے کی رہنمائی سیکھیے۔ یہ پیر مقصد ہے پیر بننے، مرید بننے کا۔ اگر اس کے علاوہ آپ پیر کو دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے پیر کی تعظیم نہیں بلکہ پیر کی توہین کر دی، اور بیعت کے مقصد کو آپ نے چھوڑ دیا اور بھلا دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ چند گزارشات، چند باتیں تھی، ہو سکتا ہے میری زبان خود کڑوی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ کہا ہے اس سے کڑواہٹ معلوم ہو، لیکن حق بیان کرنا جو ہے نا، جو باتیں تھی یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، قرآن و حدیث اور فقہا اور علماء نے جو باتیں لکھی ہیں پیر کے لیے، وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا، محدثین نے جو باتیں لکھی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں ایک واسطہ ہوں، ہاں ٹھیک ہے آپ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے اس کی کوئی جو ہے نا پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں جب بھی کوئی بات کہتا ہوں تو اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر ہی بات کرتا ہوں، کہ مجھے جو ہے نا اندیشہ ہے کہ میرے اس باتوں سے بہت سو کو تکلیف بھی ہوگی، اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں میرے تعلق سے خرابیاں بھی آ جائیں گی، اور بہت سے لوگ ہو سکتا ہے میرے دشمن بھی بن جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں اور اس کے دین کی بات بتانے میں اگر بدنامگی ہوتی ہے یا مجھے دشمنی پیدا ہوتی ہے تو یہ میرے لیے سعادت مندی ہے، کیونکہ میں نے کوئی اپنی ذات کے لیے میں نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانے کے لیے مجھے یہ چیز نصیب ہوئی ہے، تو پھر مجھے اس کے لیے قبول بھی ہے، سر آنکھوں پر ہے، وہ جو ہے نا وہ عداوت یا وہ بغض یا وہ دشمنی یا وہ جو ہے نا وہ جو بھی چیز ہے مجھے ساتھ ملتی ہے وہ مجھے قبول ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، اور آج جن کی یاد میں مولا ہم نے محفل رکھی ہے ان کے علوم و فیوض سے ہم کو بہرور فرما، ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جن لوگوں نے بھی دامِ درم سخن تعاون کیا ہے مولا ان کے اس عمل کو قبول فرما، اور اس کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ ہمارے اس سننے اور سنانے کو قبول فرما، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔